أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اور پھر ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی سلطنت والارض اور زمین کی سلطنت، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے، یہ اس کی شان ہے۔ ڈاکہ اور چوری کی جو حدود ہیں یہ ہم نے کیوں سزا دی ہے، کیوں معاف کر رہے ہیں، کیا چیزیں، یہ سب کے سب اللہ کے اپنے اختیار میں ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حکمرانی تو اس کی ہے، تو جس کی حکمرانی ہے وہ اپنی مخلوق پر جیسے چاہے اپنی حکمت کے تحت احکامات نازل کرے۔ اس لیے قرآن پاک نے 4 جرموں کی سزائیں متعین کر دی، وہ ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور 5ویں جرم کی سزا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے ہو گئی، شراب نوشی سے۔ تو 5 جرائم کے متعلق بیان فرما دیا کہ یہ 5 جرائم ہیں۔ اور تعزیر کے قوانین، اس پہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں واقعی اسلامی حکومت ہو، شورا ہو، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہو، تو حکومت وقت تعزیر کے قوانین ان سے پاس کرا لے۔ ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت کہے کہ ہمارے ملک میں فلاں چیز ذخیرہ اندوزی ہے، مثلاً یہ بڑھ رہی ہے، اور اسمبلی پاس کر دے اس کو کہ تعزیر میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو وہ ہو سکتی ہے۔ اور ان سزاؤں میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ حد ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ محفوظ مقام پہ ہم نے کہا نا کہ اس کا مال ہو، تو اب جتنے پبلک پلیسز ہیں ان میں سے کسی آدمی نے کوئی چیز چرا لی، ویٹنگ روم میں سے کوئی چیز لے گیا، ٹرین میں واش رومز جو ہوتے ہیں ان میں شیشہ لٹکا ہوا ہوتا تھا کسی زمانے میں، انگریزوں کے دور میں، یہ اتار کے کوئی چلتا بنا۔ اسی طرح اور بیسیوں چیزیں جو محفوظ مقامات پہ نہیں ہیں، ختم ہو گئی بات، اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جیب کاٹ لی کسی کی، زیور چھین لیا، یا دھوکہ دے کے کچھ پیسے وصول کر لیے، امانت میں مکر گیا، یہ سب چیزیں چوری کے درجے میں نہیں آتی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ پچھلے زمانوں میں فقہا نے اس کی مثال لکھی، جیسے کفن چوری کر لیا، اب نہیں کرتے ہیں نا، اب سننے میں اتنا نہیں آتا۔ پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا، کفن چوری کر لیتے تھے، اب نہیں کرتے، اب میت کو بیچ دیتے ہیں نا، ہاں اب اس لیے کفن نہیں اس کا نہیں کرتے، ہڈیاں نکال لی ان سے بیچ دیا، اب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ تعالی نے چوری کے اس حکم کو نہیں رکھا، بلکہ اس حد کو ساقط کر دیا ہے، بوجہ اس کے کہ شبہ ہو گیا تھا، اور شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی۔ اور ایک بات ان حدود میں اور یاد رکھیے گا، اب جتنا کچھ بھی پڑھنا ہے حدود کا بیان تو اللہ ہی جانے اب اس کے بعد کب آئے گا، کیونکہ آگے 3 حد اور 4 حد سورہ نور میں کہ معاشرے کے حالات اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح کرے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ اندھا دھند وہ سزائیں نافذ کر دیں، معاشرے کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ جہاں پر معاش کا بندوبست نہ ہو، اور جہاں لوگ فاقے سے مر رہے ہوں، بھوکے مر رہے ہوں، وہاں پہ کون چوری کی حد جاری کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال میں قحط پڑا ہے اس سال چوری کی سزا ختم کرتی تھی،
اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم چوری کی سزا اس سال نہیں دیں گے. وجہ اس کی یہ تھی کہ قحط پڑ گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ حد ساکت ایسے کر دی تھی کہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ حالات ایسے ہو گئے. حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے باغ پہ ان کے غلاموں نے ایک طرح سے ڈاکہ ڈالا اور پھل چرا کر لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ غلاموں کو پکڑ کے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ حضرت ان کا ہاتھ کاٹ دیجئے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب لکھا وہ ان کی بڑی دانش مندی اور بلند نظری اور وسعت ظرفی کی بات تھی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حاطب تم بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہو، اور اگر تم ایسے نہ ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ نہ کٹوا دوں. میں نے ان سے پوچھا ہے قحط کے زمانے میں تم نے انہیں خوراک ٹھیک نہیں دی اور کھانے کو نہیں دیا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ مجبور ہو کے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، میں ان کا ہاتھ نہیں کاٹتا. بہت سی چیزیں ایسی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے غزوے میں جو ہاتھ کاٹا ہے اس کی بھی اپنی اسباب اور وجوہ ہیں. صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے. یہ سب چیزیں نگاہ میں رکھ کے پھر حاکم وقت کو چاہیے کہ سزا، ان کی حدود کا نفاذ، یہ سب چیزیں پھر آتی ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ معاشی حالات بھی ویسے ہی رہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں بھی ویسے ہی رہیں اور اپنی ضروریات کے لیے یہ قرضے پوری دنیا سے لیتے رہیں اور قوم وہ قرضے ادا کرتی رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ کہیں کہ حدود بھی نافذ کرو. اب دیکھیے ان آیات کو پھر سے. یہ تو اس کا تھا قانونی پہلو. اس قانونی پہلو کے بعد اب دوبارہ پڑھتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما دونوں کے ہاتھ کاٹو جب چوری کا ان پر جرم ثابت ہو جائے. تو ہاتھ کاٹے جائیں گے ان کے. ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہاں سے کلائی سے اور ہاتھوں کے کٹنے کا حکم یکے بعد دیگرے نافذ ہوگا. دوبارہ چوری کریں گے پھر بھی، تیسری بار چوری کریں گے پھر پاؤں، یا بعض کے نزدیک دوسری مرتبہ پاؤں آ جائے گی. اور پھر آخر پہ بعض فقہا، اس میں ائمہ اربعہ کے آپس میں اختلافات ہیں جو بھی جس کی فقہ میں ہے. اور حنفی فقہا نے ہاتھ کاٹنے کو حد میں شامل کیا ہے. جعفری فقہ جعفریہ میں صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، اس کی 3 ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وہ کہتے ہیں 3 انگلیوں پہ بھی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ ہو جائے گی. جزاءً پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جزا ہے، یعنی یہ سزا ہے. حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا کہ لوگوں کا حق تھا مال پہ، انہوں نے اس حق کو ساقط کرنے کی کوشش کی ہے، یہ انہیں سزا ملی ہے. بما کسبا جو کچھ کہ ان دونوں نے کمایا ہے، ان کی کمائی ہے. یہ مرد ہو یا عورت جنہوں نے چوری کی ہے ان کی کمائی ہے یہ ایک چیز. اور نکالن عبرت انگیز ایسی تنبیہ ہے من اللہ کی جانب سے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی ان کے لیے. جہاں بھی جائیں گے لوگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کٹ گیا. چوری کرنے کی ہمت نہ ہو کسی کو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب ہے. اس سے بھی زیادہ سزا کا حکم کر دیتا، کسی کی مجال تھی کہ اللہ سے پوچھ سکتا؟ کائنات اس کی، بادشاہت اس کی، لوگ اس کے، اور اس نے یہ سزا جو دی ہے حکیم بڑی حکمت کے ساتھ دی ہے. اس میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں جن کا کھوج اگر عقل نہیں لگا سکتی تو یہ مطلب تھوڑا ہے کہ عقل کو تم حکمران بنا لو. ہم نے یہ سزا دی ہے، ہم غالب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور ہمارا زور وہ بھی چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے. اسمعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے. امام اسمعی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ لغت کے امام تھے، بہت بڑے آدمی. صرف و نحو میں یہ جو نحات ہیں
یہ ان کو امام کے درجے کا مانتے تھے اور بڑے بڑے لوگ فیصلے کرانے ان سے آتے تھے صرف اور نحو کی بحث میں. خیر ان کے حالات اب کیا بیان کریں. اسمعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایک عربوں کے قبیلے میں گیا اور قرآن پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس آیت کو پڑھا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. عزیز الحکیم آیا ہے نا کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس کی بجائے میں نے پڑھ دیا غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. تو ایک بوڑھا سن رہا تھا بدو، اس نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا. اس سے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، اس سے کہا نہیں، یعنی اللہ کا کلام